السلام علیکم. ہم لوگ آ گئے ہیں واپس ان ICLD کنورزیشن ود آر ایپیسوڈ 2. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے ایک بیسک جینرک بات کی لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ لوگوں کو ہم کوشش کریں ایک ڈینٹل وزٹ کو اتنا آسان بنایا جائے یا اتنا آپ کے لیے کمفرٹیبل بنایا جائے کہ آپ کنسلٹیشن کے لیے تو ضرور اپنا نیکسٹ وزٹ آج ہی پلان کر لیں. اس میں سر عاصم حبیب وورا کے ویلیویبل انپٹس جو تھے وہ آپ کے لیے ٹائم لیس ہیں، اور میرا مقصد بھی اس پروگرام کو ڈیزائن کرنے کا یہ ہے کہ ہمارا کنٹینٹ ٹائم کے ساتھ ارریلیونٹ نہ ہو. آپ بار بار ریوزٹ کریں تو آپ کچھ نہ کچھ ہمارے پروگرام سے سیکھ کے ہی جائیں. تو آج ایپیسوڈ 2 میں پھر لے کر آیا ہوں سر عاصم حبیب وورا کے لیے کچھ کوسچنز. سب سے پہلے تو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اب یہ تو روٹین ہی بن گئی ہے، میں تو بار بار آپ کو پکڑوں گا اور میں کہوں گا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. بالکل مائی پلیئر جی. اور سر جس طرح مقصد بھی ہونا چاہیے، ایک بندے کا باڈی آف ورک ساری لائف کا ہے، اور وہ اگر لوگوں تک آ گیا تو وہ تو ایک طرح سے امر ہو گیا کہ اس نے اپنی ساری لائف کی ٹیچنگز لوگوں کے سامنے لے آئے. تو سیدھا کنٹینٹ کی طرف آتے ہیں. آج کا کوسچن یہ ہے کہ سر مسکراہٹ، ہر بندے کو اللہ نے ایک ڈیفرنٹ مسکراہٹ دی ہے، لیکن اس مسکراہٹ کے جو جیول ہیں وہ ہیں دانت، جہاں پہ آ جاتی ہے آپ کی کمانڈ. تو سر میں آڈینس کے لیے آپ سے کوئی ایسی سٹوری پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی ایسا ٹرانسفارمیشن کیا جس کے بعد ایک بندے کے پوٹینشیل اور کانفیڈنس میں آپ کو واضح فرق نظر آیا ہو، تو وہ آڈینس کے سامنے پلیز رکھیے. جی بالکل. پہلے تو میں بات یہاں سے شروع کروں گا جی کہ ہمارے جو دانت ہیں وہ ہماری جسم کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اگر دانت نہیں تو سواد ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو خاص طور پہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 32 دانت دیے ہیں. 32 دانت، یہ سیٹ آف ٹیتھ ہیں. رائٹ. 16 نیچے ہیں، 16 اوپر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ایک چیز آرگن عطا کی ہے، اس کی وجہ سے ہم زندگی کے مزے لیتے ہیں. بالکل. ہمیں دانتوں کو صاف کیسے کرنا چاہیے؟ عام طور پہ جو ہے وہ موسٹ آف دا پیشنٹس دے آسک می فریکوینٹ کوسچنز جو ہوتے ہیں نا جی وہ کہتے ہیں ان کو صاف کیسے کیا جائے. تو عام طور پہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں ان کو کوئی ٹوتھ پیسٹ، کوئی ٹوتھ برش یا کوئی چیز بتاؤں گا. لیکن میں ان کو ایک بات بار بار کہتا ہوں کہ اپنے دانتوں کو آپ نے صاف کیسے کرنا ہے، لائک یو لو دیم. ویری نائس. سوچ بدل رہی ہے یہاں پہ. ایک کرنا ہے مجبوری میں کرنا ہے، ایک آپ اس سے پیار کرتے ہو اور پھر کرنا ہے. جی دیکھیں، آپ جو چیز ولنگلی کرتے ہیں نا اس کے ریزلٹس فرق ہوتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. اور کوئی چیز آپ مجبوری میں کرتے ہیں نا اس کے فرق ہوتے ہیں. آپ اپنی جاب کو خوشی سے کرتے ہیں، اپنے شوق سے کرتے ہیں، تو آپ کا وہ پیشن بن وہ ریوارڈنگ بن جاتی ہے. اور ایک چیز آپ مجبوری سے صبح اٹھ کے نہائے دھوئے بغیر، آپ کپڑے بدلے بغیر اپنی جاب پہ آ گئے اور آپ نے کام کیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی ریوارڈنگ نہیں. بالکل. کوئی اپریسیشن نہیں ہوگی. اپنے ساتھ بھی زیادتی اور جس کے لیے کر رہے ہو اس کے ساتھ بھی زیادتی. تو اسی طرح میں یہ کہتا ہوں، ہاؤ یو برش یور ٹیتھ، یو برش یور ٹیتھ لائک یو لو دیم. ویری نائس ویری نائس. یہاں پہ تو تھیوری بدل گئی کہ سب سے پہلے اٹھتے ہی آپ نے اپنی محبت کو صاف کرنا ہے. تو اب وہ بل ہے. یہ بٹ صاحب آپ نے اور خوبصورت بات کر دی. تو میں تو اپنے ہی لہجے میں بولوں گا، وہ تو آپ نے. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ برش کرنا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. جی. پہلی چیز ہے ول. You should do it willingly. Then the result would be entirely different. اچھا، اب پروفیشنلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرابلم آج کل کیا ہے. پرابلم آج کل ہے ٹائم. جی 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 جی. ہم لوگ برش کرتے ہیں اور برش پکڑ کے اس کو 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ ٹھک ٹک 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 کیا اور تھوک پھینکی اور کلی کی اور منہ دھویا اور پھر ہم نکل گئے اپنے دن کے لیے. دیکھیں، پروفیشنلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ برش کب کرنا چاہیے. جی. پہلی چیز تو یہ ہے نا، کیسے کرنا تو بعد کی بات ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کب کرنا چاہیے. دس از مور امپورٹنٹ دین کیسے کرنا چاہیے. تو کب کرنا چاہیے؟ وائل یو آر ٹیکنگ شاور. آپ اپنے واش روم میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ برش کو واش کریں، اس پہ پی سائز ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور اسے منہ میں رکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. بیسکلی آپ اگر ایک چیز مانیں گے، ماننی پڑے گی، وہ یہ
کہ جس چیز میں آپ وقت لگاتے ہیں جی سر آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. بینیفٹ مثال کے طور پہ آپ ایکسرسائز میں وقت لگاتے ہیں, یو گین, یو آر آن گیننگ سائڈ, یو سی ویزیبل چینجز ان یور باڈی. آپ نماز میں ٹائم لگاتے ہیں, یو ول بی ریوارڈیڈ, یو ول گیٹ انسٹنٹ کنیکشن ود دی گاڈ. آپ بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, یو ول بی ریوارڈیڈ. یا یو کریٹ اے بانڈ ود اے چائلڈ جو کہ بنا ٹائم اسپینڈ کیے آپ کریٹ نہیں کر سکتے. آپ کنگھی کرتے ہوئے ٹائم لگاتے ہیں, بال بڑے خوبصورت بنتے ہیں. یہ تو آپ نے تھوڑا دکھی پوائنٹ کر دیا, لیکن بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وقت لگانا. اب دیکھیں اگر ہم صفائی میں ٹائم لگاتے ہیں, who will be benefited? آپ خود. ہاں جی جی. تو کیوں نہ ہم ہاتھ دھوتے ہوئے, برش کرتے ہوئے, منہ دھوتے ہوئے, پڑھائی کرتے ہوئے, جس میں بھی ٹائم, جس کام میں وقت لگائیں گے جی, بینیفٹ آپ کا اپنا ہے. اب آپ اگر انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ ٹائم اپنے اوپر لگایا کریں. اب ٹائم نکالنا کیسے ہے وہ میں نے بتایا کہ when you enter your washroom just put your brush in your mouth. اچھا یہاں پہ ایک میں بار بار ٹوتھ پیسٹ کہتا ہوں, تو کیوں نہ ہم یہ بات کریں کہ ٹوتھ پیسٹ کیا ہے. بالکل, یہ بھی بتائیں. سب کو پتہ چل گیا ہے اس میں کیمیکلز ہیں, اس میں پرابلمز ہیں فلورائڈ کے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ فلورائڈ کے گڈ افیکٹس ہیں تو بیڈ افیکٹس کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اس میں سوڈیم لورل سلفیٹ ہے جو جھاگ بنا رہا ہے, جو ہم نے بات کی تھی کہ سرفیس ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ڈیبری فلوٹ کرتی ہے, ہم اس کو اسپٹ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے اس کے فائدے ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. بالکل امپورٹنٹ چیز ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سکھانا شروع کریں کہ ہم ہوم میڈ ٹوتھ پیسٹ بنائیں, یہ بھی بہت نائس ایک آئیڈیا ہے. بالکل, وہ ہم آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ آپ ہوم میڈ ٹوتھ پیسٹ کیسے بنا سکتے ہیں, جس میں کیمیکلز نہیں ہوں گے, وہ ایڈیبلز ہوں گے. ویری نائس. یو کین سوالو دیم. جی دیکھیں نا, آج کل آپ کی بات اس لیے اس کی ٹائمنگ اتنی پرفیکٹ ہے کہ people are pushing away themselves from chemicals. They are leaning towards the organic side of things. And you name it, آپ ہربز ہو جائیں, آپ کی کریمز ہو جائیں, لیکن ٹوتھ پیسٹ کو ہوم میڈ بنانا ایک بڑا یونیک اور نیو آئیڈیا مجھے لگا ہے, اور میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. لیکن اب آپ نے مجھے کہہ دیا کہ اس کے اوپر پراپر ایپیسوڈ ہوگی, تو ہم اس کو لے جائیں گے آگے کہ ہوم میڈ ٹوتھ پیسٹ کس طرح بن سکتی ہے. بالکل. اچھا سر, اب ایک کوشچن ہے جو میں جب اپنی ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں میرے سامنے بار بار آیا. دانت کا گر جانا تو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ ایک اولڈ ایج میں جا کے, دین اگین اگر آپ نے اپنی یوتھ میں اپنی ڈینٹل ہیلتھ کو اس طرح سے نہیں ٹائم دیا تو ایک ٹائم کے بعد دانت گر بھی جاتا ہے. اٹس اے لا آف نیچر. کچھ ٹرومیٹک انجریز ہو جاتی ہیں جس میں دانت آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے, یا اس کی لینتھ اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس کو ریپلیس ہی کرنا ہوتا ہے. تو آج کے ٹائم پہ اس کے کیا کیا سبسٹیٹیوٹ ہیں, الٹرنیٹیوز ہیں, کہ آپ کس طرح سے ان دانت کو ریپلیس کریں, اور آج کے دور میں ٹیک کہاں کھڑی ہے کہ جو ایک سٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ یہ ایک پرفیکٹ طریقہ ہے, اور دیکھنے والوں کو بھی اگر اس چیلنج سے وہ گزر رہے ہیں تو ان کے لیے بات کیجئے کہ کیا گو ٹو موو ہونا چاہیے. بٹ صاحب آپ نے جو ابھی سوال کیا ہے نا میرے سے کہ دانت گر جاتا ہے اور کوئی ٹراما ہو جاتا ہے, یا دانت کا فریکچر ہو جاتا ہے, یا دانت کو بہت زیادہ کیڑا لگ جاتا ہے اور پھر ہم اس کو سیو نہیں کر پاتے. جی سر. تو اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ان ساری باتوں کا اینڈ رزلٹ ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ٹوتھ لاس. بالکل ٹھیک ہے, ضائع ہو گیا, خراب ہو گیا. یا بالکل, یو لوز ون آف یور جیم. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 32 دیے ہیں, لیکن آج کل کچھ ایوولوشن ہو رہی ہے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے. تو کچھ لوگوں کے اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ مجھے 25 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, میں ایوولوشن دیکھ رہا ہوں. جی. اب تو کئیوں کے بچوں کے وزڈم ٹوتھ ہے ہی نہیں, بڈ سے ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ٹیڑھا آ جانا, ایک ہوتا ہے امپیکٹڈ, پھنسا ہوا ہے دانت, گم سے باہر نہیں آیا, ایرپٹ نہیں ہوا, ٹیڑھا تھا, کوئی ریزن تھی. اب یہ نظر میں آ رہا ہے, میری آبزرویشن ہے, میرے پاس ریکارڈز ہیں, پیشنٹس ہیں آن گراؤنڈ کہ اندر وہ کچھ بڈ ہے ہی نہیں ہے. یہ ایوولوشن ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو اولیگوڈونشیا بھی کہتے ہیں کہ ٹوتھ کا مس ہونا. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے مسنگ ٹوتھ, جو ہم لاس کر دیتے ہیں خود سے, جانتے بوجھتے, یا خدا نخواستہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ٹوتھ لاس ہو جائے. پچھلے 20 سال سے بٹ صاحب میں ڈینٹل امپلانٹس کر رہا ہوں. اوکے.
This is one of your forte as well. Yes. Implants, right? اور امپلانٹس میں نے مختلف طرح کے کیے. آپ کو ایک انفارمیشن یہ بھی دیتا ہوں کہ پنجاب ڈینٹل ہاسپٹل میں پہلا امپلانٹ ہسٹری کا جی وہ میں نے کیا. ماشاءاللہ یہ فیٹ ہے, بالکل ایک فیٹ ہے. اور اس کے بعد آج تک دوبارہ نہیں ہوا. اس کی ریزن بھی جاننا میں اس چاہوں کی گا. ریزن تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا سیٹ اپس ہمارے کیا ہے. جی میں نے بہت کوشش کی لیکن وہاں پہ وہ امپلانٹس کا سیکشن نہیں چل سکا, اور ڈاکٹرز نے بھی کی کوشش, لیکن مجھے ایک اپرچونٹی ملی کہ میں تھا ایز اے پرائیویٹ ڈینٹیشین, وہاں پہ گیا میں, اور میں نے جا کے وہاں پہ ایز اے پرائیویٹ ڈینٹسٹ جو ہے بالکل صحیح وہاں پہ میں نے امپلانٹ کی. سر یہاں پہ میں یہ بات کروں گا کہ پیشانی, جو پیشانی پہ لکھا ہے وہ پیش آنا ہی ہے, تو یہ آپ کے ڈیسٹنی میں تھا, تو آپ نے ماشاءاللہ یہ چیز کیا. بالکل. میں واپس آ جاتا ہوں کہ اب امپلانٹ, اس کو تھوڑا آڈینس کے لیے سمجھائیں کہ یہ ایکچوئل میں کیا پروسیجر ہے, اور اویئرنیس کے لیے بھی پش کیجئے کہ گھبرانے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ وزٹ ہی ہو جائے. اگر کسی کا دانت مس ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیجئے پلیز. لیکن جی کوئی بھی ٹریٹمنٹ کی ہم بات کریں نا, کسی قسم کا بھی ٹریٹمنٹ ہو, تو اس سے پہلے کی کچھ پری کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, ہمیں اسیسمنٹس کرنی ہوتی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں پری آپریٹیو اسیسمنٹس. اب پری آپریٹیو اسیسمنٹ میں ہم پیشنٹ کو کلینکلی دیکھتے ہیں, پیشنٹ کے کوئی لیبس کروانی ہے, بلڈ رپورٹس کروانی ہے, اس کی شوگر, اس کا بلڈ پریشر, وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں, کوئی ایکس ریز کروانے ہیں, یہ ساری چیزیں آپریشن سے پہلے ہیں دیکھی جاتی ہیں. اب بات ہم یہاں, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ بیسکلی ایجوکیشنل کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ٹریٹمنٹس ہوتے کیسے ہیں بیسکلی. بالکل ایسے تو ہم اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کی بات کر رہے ہیں, اور ہم بک کی بات کر رہے ہیں. ہم نے چلنا ہے بائی بک. تو ہمیں کوئی بھی پروسیجر کروانے سے پہلے اس کی پری کوالیفیکیشنز پوری کرنی ہے, اس کی پری آپریشن سے پہلے کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. جب یہ چیزیں ہم اکٹھی کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں جانا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ پلاننگ کی طرف. یہ ہمارا سیکنڈ فیز ہے. بالکل. فرسٹ فیز میں تو ہم نے ڈاکومنٹس پورے کیے ہیں, اسیس کیا ہے اور ڈاکومنٹس پورے کیے ہیں, اس میں ہسٹری ہے, بلا بلا. اور سیکنڈ فیز میں ہم کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ پلاننگ ہو رہی ہے ابھی. اب یہاں آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاتا ہوں, بینگ اے لیزر ڈینٹسٹ, کہ میرے پاس یہ ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ میں پیشنٹ کو آپشن دیتا ہوں. اوکے. آپشن کیا دیتا ہوں, ہم ایک کنونشنل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ایک لیزر اسسٹڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. صحیح. اس میں پرائزنگ کا بھی فرق ہوگا, اور اس میں جی آبویسلی جب آپ ایک اچھی ایج آف ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں تو ان پروسیجرز میں لیکن بہت زیادہ فرق نہیں آتا. پرائزنگ تو ایک چھوٹا فیکٹر آ گیا, مین فیکٹر ہے ریزلٹس کہ ان دونوں کنونشنل اینڈ لیزر میں کیا آپ کلوز ٹو دا سیم ریزلٹ گیٹ کرتے ہیں, یا ایک واضح فرق ہے. جیسے اف آئی ایم دا کینڈیڈیٹ ہو وانٹس ٹو گیٹ اے ٹریٹمنٹ, تو میرا ٹلٹ نیچرلی لیزر کی طرف چلا جائے. دونوں کے فرق کو سمجھائیے مجھے. جی بالکل. جیسے ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا کہ ہم جو لیزر اسسٹڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس میں بایو اسٹیمولیشن ہوتی ہے. اب بہت واضح فرق ہے. اگر کوئی دانت ہم کنونشنل طریقے سے نکالتے ہیں, عام طریقے سے نکالتے ہیں, چلیں گے تو بائی بک کی, بالکل ٹھیک ہے, تو اس کی ہیلنگ 8 سے 12 دن میں ہیلنگ ہوگی. ٹھیک ہے. If you are going with the conventional way, right. اس میں نو ڈاؤٹ انفیکشن, دانت کی کنڈیشن, پیشنٹ کی میڈیکل کنڈیشن, ہیلتھ, پوسٹ آپ کیئر, کیونکہ جب وہ ایک دفعہ آپ کے فیسیلٹی سے باہر چلا گیا جی تب تو وہ آپ کے ریڈار سے بھی باہر چلا گیا. تو اب یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ہیلنگ ٹائم ہمارا کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم لیزر اسسٹڈ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں تو بیسکلی لیزر اسسٹڈ ٹریٹمنٹ میں جو ہم اینڈ اپ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کا, وہ ہم لیزر بینڈیج کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. اب لیزر بینڈیج کیا ہے, سمپل طریقہ یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم دانت نکالنے کے بعد لیزر کے ساتھ اس کے اوپر ایک لیزر بینڈیج کرتے ہیں جو کہ آؤٹر اور انر انوائرمنٹ کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے, بیریئر بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے آؤٹر انوائرمنٹ سے ہماری باڈی میں کوئی بھی چیز انٹروڈ نہیں کرتی, ایبزارب نہیں ہوتی. جی
اسپیشلی بیکٹیریاز، اسپیشلی فوڈ پارٹیکلس. تو اس میں پھر وہ ہیلنگ کا ٹائم، پین، بلیڈنگ، یہ ساری چیزیں ریڈیوس ہو جاتی ہیں. ایون کہ میڈیکیشن یہ ایک بہت بریک تھرو بات ہے. اس کو میں آسان لفظوں میں پٹ کروں گا جو میں نے سمجھا ہے آپ کی بات سے، کہ جو لیزر اسسٹڈ ٹریٹمنٹ ہے ایکچوئل میں وہ جس ایریا پہ آپ نے ٹریٹمنٹ کی ہے اس میں اس نے ایک برج کریٹ کر دیا ہے کہ جس طرح اگر میں گھر جا کے کوئی بیڈ پریکٹس بھی کر لوں، کوئی ایسی چیز کھا لوں یا کچھ اس طرح کا کہ جو کنونشنل وے میں سیدھا میری ٹریٹڈ جگہ کو ہٹ کر سکتی تھی، لیزر نے اس کے سینٹر میں ایک برج کریٹ کر دی، ایک فلم کریٹ کر ایک انویلپ کریٹ کر دیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو آپ وہ سیفر زون میں آ گئے. اور یہ بائی بک بات ہے کہ ہمارا فرسٹ کلاٹ جو ہوتا ہے نا کسی بھی سرجری میں، جو فرسٹ کلاٹ ہوتا ہے، اگر ہم وہ سسٹین کر جائے تو پھر بلیڈنگ، انفیکشن، ہیلنگ، یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. یہ اس میں پازیٹیو، کیونکہ اس بات کا آؤٹ کم اتنا بڑا ہے تو میں اس بات کو اس لیے تھوڑا اور جنرلائز کرنا چاہوں گا. سر کلوٹ بھی سمجھائیں کہ جیسے اگر پہلا کلوٹ سسٹین کر گیا، اس بات کا مطلب؟ دیکھیں ہمارے بلڈ میں مختلف سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب یہ ہمیں کہیں کوئی سرجری کرتے ہیں یا کوئی چوٹ آتی ہے یا کوئی نائف لگ جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کچن کٹ، کہ کچن میں کوئی کٹ لگ گیا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اگر کلین کٹ ہوتا ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی 2-3 دن 5 دن میں ہیل ہو جاتا ہے. ہمیں یوں کہنا چاہیے 3 دن 5 دن 7 دن 11 دن یہ ہیلنگ ٹائمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پیتھولوجی ہوتی ہے، یہ فزیولوجی ہوتی ہے، یہ نیچرل ایک ہیلنگ کا پروسیس ہے کہ اتنے دن میں یہ چیزیں ڈیولپ ہیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ہمارا فرسٹ کلاٹ ہوتا ہے نا وہ ایک عام انسان میں، ایک ہیلدی ہیومن میں وہ 8 سے 12 منٹ کے درمیان کلاٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. سمجھ گیا. اب ہمارے بلڈ میں کچھ ہارمونز ہیں، کچھ سکریشنز ایسی ہوتی ہیں، کچھ جیسے جس کو ہم جیسے پلیٹلیٹ کرتے ہیں، پلیٹلیٹ کم ہو گئے، پلیٹلیٹ زیادہ ہو گئے. سر آپ نے عوام کا دھیان ایک پرسنالٹی پہ کروا دیا ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جی، تو لوگ اسے پلے کرتے ہیں نا. اور نو ڈاؤٹ کہ پلیٹلیٹس کے کم زیادہ ہونے سے کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. تو بیسکلی وہ جو کلاٹ بنتا ہے وہ نیچرلی قدرتی طور پہ ہمارے دانت نکالی ہوئی جگہ یا سرجری کی ہوئی جگہ پہ وہ کلاٹ بنتا ہے. اگر یہ کلاٹ ہم 24 آورز اور 36 آورز کے لیے سیو کر لیتے ہیں تو انفیکشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، سویلنگ کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، پین کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، میڈیکیشن ہماری ریڈیوس ہو جاتی ہے. ایک پرابلم آتی ہے ڈرائی ساکٹ. رائٹ. وہ ڈرائی ساکٹ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی ساکٹ میں سے دانت کو ریموو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساکٹ خالی ہوتی ہے. اس ساکٹ میں بیسکلی بلڈ کلاٹ آتا ہے اور وہ بلڈ کلاٹ ہی بیسکلی نیچرلی کچھ میزنکائمل سیلز ہوتے ہیں بلڈ کے اندر جو کہ جس نے بون بننا ہے وہ بون بن جائے گا، جس نے گم بننا ہے وہ گم بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کلاٹ ہمارے لیے جو فرسٹ کلاٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، جو ڈٹرمائن کرتا ہے سائی ہیلنگ کو. آپ سے بات کر کے سن کے جو لیزر کی جدت ہے اس کے بارے میں ذہن میرا گیا ہے. اور آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ فار ایوری ون، بٹ میری اپنی پرسنل اگر کیپیسٹی ہو تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی آپ کا ایک برج بن جاتا ہے جو کہ ہیلنگ کو ریپڈ کرے گا تب تو آپ کو فائدہ ہی لیزر ٹریٹمنٹ سے اٹھانا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ ٹیکنالوجی دیکھیں جی، ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آپ کو ایز بھی دیتی ہے، آپ کو کمفرٹ بھی دیتی ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل ان پٹ سر. اب میں آپ سے ایک اور کوشچن کرتا ہوں اور یہ میرے خیال سے ہماری اس ایپیسوڈ کا لاسٹ کوشچن کی طرف ہی ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں معاملے کو. جی سر کچھ ایک ایسا کیس بتائیں، کیونکہ 25 سال کا کریئر، 25 سال میں کاؤنٹلیس ڈیز اینڈ نائٹس ایڈڈ ہیں اور بہت سارے ایک اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بار بار کوٹ کیا بائی بک، لیکن لائف ایز اٹ از نہیں چلتی، کبھی کبھی آؤٹ آف دا بک بھی کوئی چیز آ جاتی ہے. تو آڈینس کے لیے کوئی ایک ایسا کیس بتائیں کہ جو آیا تو وہ ایسی کسی ڈینٹل پرابلم میں تھا کہ اس کی نظر میں اینڈ آف لائف تھا کہ اب چیز نہیں ہو سکتی،
تو کیا کوئی واقعی میں ایسا کیس آیا جس کو آپ نے ٹرانسفارم کیا اور اس کے ٹرانسفارمیشن کے بعد اس کا کانفیڈنس اور اس کی لائف کیا واپس آئی؟ ایسا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل. 25 سال میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس اٹینڈ کیے, ان کو ٹریٹ کیا, جس کی وجہ سے ان کی لائف سٹائل, ان کا لائف سٹینڈرڈ, ان کی کمفرٹ لیول, یہ ساری چیزیں امپروو ہوئیں. ان کا کانفیڈنس, اسپیشلی ان کی ڈائجیشن, ان کی ہیلتھ, یہ ساری چیزیں ڈپینڈنٹ ہیں ہماری اورل کیویٹی کے ساتھ, دانتوں کے ساتھ. ہم دانتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں مسوڑے, گمز بھی آ جاتے ہیں. ہمارے گمز کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ ہمارے دانتوں کو اپنی جگہ پہ اسٹیبل رکھتے ہیں, انویلپ رکھتے ہیں, ہمیں سیف رکھتے ہیں. اور انہی کی گمز کی کنڈیشنز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو کویسچن کیا ہے جی کہ کوئی ایسا اسپیسیفکلی کوئی کیس تو بتائیں. بہت سارے کیسز ہیں, لیکن جو ایک ریسنٹ کیس میں نے کیا وہ ایک امپلانٹ کا کیس تھا. وہ جو پیشنٹ ہے وہ فیمیل پیشنٹ تھیں, ان کی ایج 32 تھی, ان کو گم ڈیزیز تھی, اور بہت سارے برسٹلز اور بہت سارے پاکٹس اور موبائل ٹیتھ اور دانتوں کے درمیان ان کے گیپس تھے. اور فیمیلز میں کیونکہ ہارمونل چینجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, ریپڈ ہوتے ہیں, آسٹوپروسس ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے جو ان کی اورل ہیلتھ ہے, ان کے گمز ہیں, وہ یوزلی فیمیلز میں زیادہ خراب رہتے ہیں, مطلب زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں ایز ہو کمپیئر ٹو جاتے ہیں. میل. جی, اور دے آر وہ زیادہ پرون ٹو ڈیزیز ہوتے ہیں. ان کی بلیڈنگ, ان کی بیٹ بریتھ جس کو ہیلیتھوسس کہتے ہیں, وہ ساری چیزیں بہت کامن ہیں. تو جو میں نے ریسنٹ کیس کیا وہ ایک امپلانٹ کا کیس تھا. وہ لیڈی 32 ایئرز اولڈ تھی, اس کو گم ڈیزیز تھی, اس کے دانت سارے ہلتے تھے, منہ سے خون آتا تھا, کھانے پینے میں تکلیف ہوتی تھی, اس کے نیوٹریشن ویلیوز پوری نہیں تھیں, ڈائجیشن ٹھیک نہیں تھی, یہ ساری میڈیکل کنڈیشنز ریلیٹڈ تھیں. تو ہم نے اس کے کچھ آپریشن سے پہلے پری آپ ہم نے ڈاکومنٹیشن کی. جی بالکل. اور پھر ہم نے اس کا HB لیول اور ساری چیزیں اچیو کی, ایکس ریز کیے, ٹریٹمنٹ پلان کیا, اور پھر ٹریٹمنٹ آپشنز پہ ہم نے اس کو آپشن دیا کہ ہم آپ کو فکس ٹیتھ لگائیں گے اور فل ماؤتھ ریہیبلیٹیشن اس کو ہم کہتے ہیں. ہم نے سارے دانت نکال کے سارے دانت دوبارہ لگانے تھے. اوکے, یہ تو ان اٹ سیلف از اے ویری میجر کیس یو آر ہینڈلنگ. یس, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 32 کے 32 دانت. اچھا. اور اس میں یوزلی اس کے کوئی 4-5 دانت مسنگ بھی تھے, جو گم ڈیزیز کی وجہ سے موبائل ہو کے وہ گر چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور جو ریمیننگ دانت تھے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی, اور وہ اپنے آپ کو چھپاتی تھی, اور وہ مسکراتی نہیں تھی, اور جب میرے پاس آئی تو اس کا کانفیڈنس لیول نہیں تھا, بالکل زیرو پہ وہ اپنی پرابلم صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پا رہی تھی. ایون کہ وہ میری طرف دیکھتی نہیں تھی, وہ جب بات کرتی تھی تو وہ منہ ہٹا کے کرتی تھی. تو پھر جب میں نے اس کا کلینکل سارا کیا اور اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ پلان کیا, اس کو ٹریٹمنٹ آپشن میں فکس دانتوں کا بتایا, تو وہ ایگری کر گئے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی اور جو چیزیں کمپلیٹ کی, پیپر ورک پورا کیا, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تھا, وہ ہم نے سارے دانت نکالے, اور اسی ٹائم ہم نے اٹ واز لائک 3 to 4 hours کی سرجری تھی وہ. ٹھیک ہے. اور لیزر اسسٹڈ تھی, اور جو ہم امپلانٹ یوز کر رہے تھے وہ اٹس ون آف دا بیسٹ ان ورلڈ. رائٹ. وہ امپلانٹ ہم نے ان کے 6 امپلانٹ ہم نے اوپر لگائے, 6 امپلانٹ لوور جو میں لگائے, اور پھر ہم نے ان کو 14 سیٹ آف ٹیتھ اوپر اور 14 نیچے, یعنی کہ 28 ٹیتھ ہم نے ان کے پورے کیے. وی ڈیڈ آل دس جاب ان 10 to 12 days. جو 12th ڈے تھا وہ ان کا فالو اپ ڈے تھا. واو, مطلب اٹ سیمز لائک اتنی بڑی ایک ایڈورس کنڈیشن, اور اگر ٹائم فریم دیکھا جائے, سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا ہے کہ کتنے سالوں کا اس کا ڈپریشن, اس کا کانفیڈنس کلنگ, اگر ان کو ڈے 1 میں ہی بتا دیا ہوتا کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف 11 days اف یو گو ٹو اے پروفیشنل, تو مے بی ان کی لائف کے ڈیز بیٹر ہو سکتے تھے. سر بالکل. دیکھیں کہ میں یوزلی جو آج کل ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور وہ برش نہیں ٹھیک طرح کرتے, تو ہم ان کو سمجھاتے یہی ہیں کہ یہ آپ کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. اگر آپ یہ ڈینٹل کی پرابلمز میں پھنسے رہیں گے
تو کبھی رائٹ کا درد کر رہا ہے، کبھی لیفٹ کا درد کر رہا ہے، جی۔ کبھی اوپر کا کر رہا ہے، کبھی پیچھے کا کر رہا ہے. یعنی پھر وہ جو آپ نے اپنی ایجوکیشن میں، پڑھائی میں ٹائم لگانا ہے، اس میں ڈسٹربنس، آپ کے گھر میں کوئی اوکیزن ہے اس میں ڈسٹربنس، آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں اس میں ڈسٹربنس، ہر واک آف لائف میں آپ کو چیلنجز ہی آ رہے ہیں. تو سر سوری میں پھر واپس، کیونکہ میرا ذہن آج ابھی بھی اسی کہانی کے اوپر ہے، تو پھر جو آپ کی یہ فل ماؤتھ ریہیبلیٹیشن جس پیشنٹ نے لیا، ان کا ہیلنگ ٹائم کتنا تھا سر؟ دیکھیں جی، وہ ہیلنگ ٹائم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 3 days 5 days 7 days 11 days اور 3 weeks تک ہمیں ایسی ہیلنگ بریکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بائی بک ہے. رائٹ. ہم ان کو آگے پیچھے تو نہیں کر سکتے ہیں. کسی کی کوئی ٹانگ فریکچر ہوتی ہے، کسی کا آرم فریکچر ہوتا ہے، تو وہ یوزلی جو پلاسٹر لگایا جاتا ہے وہ 3 weeks کے لیے منیمم لگایا جاتا ہے. جی جی. کسی کا ہیئر فریکچر بھی ہے تو اس کو 3 weeks کا ٹائم دیا جاتا ہے. تو وہ 3 weeks کا یہ جو ٹائم ہے اس میں ہماری بون جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے، بون ہماری ہیل کر جاتی ہے، اور یوزلی یہ ٹائم ایک اچھے ہیلدی ریکوری پیریڈ کے لیے ہے. جی 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 بالکل. ایک ایسا انسان جس کی ایچ بی ٹھیک ہے، جس کا آئرن ٹھیک ہے، جس کی ہائیڈریشن ٹھیک ہے، جس کے WBC ٹھیک ہے، جس کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہیں، یہ ساری چیزیں جس کی آن لیول ہیں، تو اس کو ہیلنگ ٹائم اس کا یہ ہے. اور یوزلی اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں یہ جو سلائیوا رکھا ہے، جی جی، جو سکریشنز ہو رہی ہیں جس کو ہم سوالو کرتے ہیں، یہ آٹو امیون ہے، یہ خود بخود یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی بات کرتے ہوئے ایک بڑی فیمس ایکٹریس ہیں جن کے ڈانس نمبرز بہت ہٹ ہوتے ہیں، وہ ریسنٹ ایک پوڈ کاسٹ میں آئی ہوئی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ وٹ از یور پمپل ہیک، تو انہوں نے کہا مارننگ اسپٹ، کیونکہ آپ نے ابھی سلائیوا کی بات کی، تو یہ ہمارے ٹاپک سے تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، لیکن بات اسپیسیفکلی سلائیوا کی ہو رہی ہے. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا واقعی خدا نے ہمارے سلائیوا میں ایسی ہیلنگ پراپرٹیز رکھی ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ہم اب اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اسپیسیفکلی اس طرف ہی رخ رکھ کے اگر ہم بات کریں، تو میں آپ کو اپنے کچھ تجربات بھی بتاؤں اور کچھ اپنی آبزرویشنز بھی بتاؤں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. جی. اب اس کا مطلب ہے نشانیاں تو ہیں، اور وہ ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے ہیں. جی. تو ہمیں بہت ساری نشانیوں کے اوپر جب تک ہم غور و خوض نہیں کرتے، جب تک ہم وقت نہیں دیتے، وہ بات میں ریکنیکٹ کر رہا ہوں، ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، آپ نے وقت دینا ہے. تو آج جو آپ میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے وقت دے رہے ہیں، اس میں آپ کو میں ایک ٹپ دینے لگا ہوں. پلیز. وہ یہ ہے کہ آپ کے منہ میں جو اللہ تعالیٰ نے سلائیوا دیا ہوا ہے، آپ نے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ یہ کس ٹائپ کا ہے. اوکے، از اٹ ہیلدی سلائیوا اور از اٹ کنیکٹڈ ود سم پرابلم؟ ہیئر یو آر. اگر آپ صبح کے ٹائم اٹھ کے اسپٹ کرتے ہیں اور اس میں خون آ رہا ہے، جی، دیٹ از ناٹ گڈ، دیٹ از ناٹ ہیلدی ایز ویل، دیٹ از ناٹ ہیلدی. آپ کوئی ایپل کھاتے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے گمز بلیڈ کر رہے ہیں، نشانی آ گئی. آپ برش کرتے ہیں اور آپ کی بلیڈنگ ہوتی ہے، نشانی آ گئی. پھر اب یہ والی تو وہ نشانیاں جو آپ سمجھتے ہیں. 2 نشانیاں میں آپ کو آپ کے سلائیوے کی بتانے لگا ہوں. جی. جب آپ اسپٹ کریں تو سٹرنگز نہیں بننی چاہیے. اوکے، ایسے جیسے ایک لمبا تار سی بن جاتی ہے. جی جی جی. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی اورل کیوٹی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کوئی گیسٹرک پرابلم ہے. یہی سلائیوا آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے منہ میں جو اس وقت سلائیوا بن رہا ہے، یہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ تو نہیں ہے. سلائیوا آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ تو نہیں ہے. ماؤتھ ڈرائینس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے. تو یہ جو سلائیوا ہے نا، یہ آپ نے اس کو خود اسیس کر سکتے ہیں. اگر سٹرنگز بن رہی ہیں تو غلط ہے، اور اگر آپ تھوک پھینکتے ہیں، اسپٹ کرتے ہیں، اور وہ اسپٹ ڈائریکٹلی آپ کے باؤل میں یا سنک میں جاتی ہے اور آپ کا نشانہ اچھا لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کا سلائیوا ٹھیک ہے، آپ ایک ہیلدی ایکٹیو آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل. ہاں بالکل. میں آڈینس آئی ایم ڈیپلی امپریسڈ. یہ باتیں ہمیں کہاں پتہ چل سکتی ہیں؟ اور جس طرح سر نے اتنے خوبصورت طریقے سے کنیکٹ کیا
کہ اللہ نے ہی انسان کو بولا ہے کہ میں نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. بالکل. آپ کا سلائیوا ہی جب آپ کو اتنا سارا آپ کے بارے میں انفارم کر رہا ہے اور آپ وہ دیکھنے کے بعد بھی اگر ایکشن نہیں لے رہے تو پھر تو ایسے کیس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو سر کمنگ بیک اگین، تو اچھا اب میں آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بات کرتے ہوئے یہ نکلا اور اس کے بعد ہم آج کے ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کریں گے، اور کوشچن تھوڑا ٹرکی ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں جس طرح ماشاء اللہ آپ نے سارے سوالوں کے جواب اپنی بیسٹ آف نالج کے ساتھ دیے، اس کا بھی میں چاہتا ہوں آپ مجھے آنسر اسی طریقے سے دیجیے. سر اللہ کے ساتھ کنیکشن ایک عام بندے کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سے جب مانگتا ہے تو اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح سے ایک میجک پاور ہے اور اس میجک پاور نے سب کچھ ٹھیک کر دینا ہے. لیکن جب ہم آپ کی فیلڈ میں آتے ہیں، ڈاکٹری کی فیلڈ میں آتے ہیں، کہ جیسے ڈاکٹر صاحب ادھر بڑی درد ہو رہی ہے، اب اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میری درد ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، اور اس کو کوز بھی نہیں پتا. لیکن ایک ڈاکٹر جو اس چیز کو جانتا ہے کہ روٹ کوز کیا ہے اس درد کی، اور وہ پھر سیدھا ادھر ہی مرہم رکھتا ہے جہاں پہ چوٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ کس طرح سے دیکھتا ہے اور اپنی پریکٹس میں وہ کتنا پرسنٹ اللہ پہ چھوڑتا ہے اور کتنا پرسنٹ وہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے. اس کے بارے میں مجھے ذرا کچھ بتائیے. بٹ صاحب یہاں پہ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا. او مائے، کیجیے سر. اور جیسے آپ نے ٹریکی کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا ٹریکی ہے. میں آڈینس سے بھی یہ سوال کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا. بیسکلی ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ پرابلمس تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن سلوشنز نہیں کرتے. ویئر ایز آئی یوز ٹو، میں نے اپنا مائنڈ سیٹ اپ ایسا کیا ہے کہ میں اگر کوئی پرابلم پہ بات کروں تو میرے پاس اس کا سلوشن بھی ہونا چاہیے. بے شک. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا اور آڈینس سے بھی یہ سوال کروں گا، کیا آپ کو اللہ سے امید ہے؟ بالکل. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہیومن کیپیسٹی میں کوئی بھی میرے کسی مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہا تو میرے پاس ایک سورس ہے جو کہ میرا خالق ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر امپاسبل دنیا نے بول دیا ہے تو اس کے لیے اٹس ویری پاسبل. تو آئی ایم اے بلیور کہ وہ بالکل یہ چیز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے. اب میں اپنا ہاں آپ نے جواب دیا، میں پھر ایک اسی سوال کو دہرا رہا ہوں. کیا آپ نے اس میں ہاں یا نہ میں جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا آپ کو اللہ سے امید ہے؟ جی ہاں مجھے ہے. اچھا، اگر میں یہ بولوں کہ آپ اسی چیئر پہ اگلے لمحے آپ بولیں گے میں غلط ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بارے میں بولوں گا کہ آپ غلط تھے، جو آپ نے ابھی بولا آپ غلط تھے؟ اچھا سر، میں اتنی جلدی تو اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اللہ. تو میرے خیال سے اگر اللہ پہ امید رکھنا ہے تو میں ٹھیک ہوں، میری امید ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سے آپ کو امید ہے کہ اللہ پہ آپ کو یقین ہے؟ مجھے اللہ پہ یقین ہے. یس جی. امید ہمیشہ لگائی جاتی ہے انسان سے. اوکے. اللہ پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. یقین ہونا چاہیے. ویری نائسلی. یہی پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ ہم الفاظ کو بولنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل 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 بالکل. بھئی اللہ سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، مجھے تو اللہ پہ یقین ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہی فرق ہے کہ جہاں پہ جب میں کام شروع کرنے لگوں اور مجھے کام شروع کرنے سے پہلے اللہ پہ یقین ہو کہ اللہ میرا ہاتھ بن کے میری مدد فرمائے گا اور اس انسان کو، اس پیشنٹ کو ریلیف ہوگا، تو پھر یقین ہے. یقین ہے. اچھا، ایک ڈفرینس ہے اسی طرح الفاظ میں، جیسے میں نے یقین کو امید کے ساتھ کنیکٹ کیا. جی جی. اسی طرح ایک ڈینٹسٹ اور ڈینٹل سرجن میں جی بہت فرق ہے. رائٹ رائٹ رائٹ. اب وہ فرق کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک ڈینٹسٹ کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسپیسیفک ٹو دا پرابلم. یس. ٹھیک ہے. ایک جو ڈینٹل سرجن ہوتا ہے نا، اس کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب میں نے پریکٹس شروع کی تو جب میں ڈینٹسٹ بنا تو میں تو ڈینٹسٹ تھا. ٹھیک ہے. میری محدود نالج تھی، میری محدود پریکٹس تھی، میرا محدود
تھنکنگ تھی, Understandable. میرے تھاٹس وہاں تک نہیں جا سکتے تھے. جیسے آج ہم نے امید اور یقین میں فرق پیدا کیا ہے, جی میں فرق نہیں پیدا کر پاتا تھا تب. آج آپ یہ کسی سے سوال کریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا اور اس کا جواب غلط ہی ہوگا جیسے آپ کا غلط تھا. میں مانتا ہوں ایجوکیشن کبھی نہیں رکتی, اور ایک سوال اگر آپ کو ایجوکیٹ کر دے تو اس سے خوبصورت سوال کیا ہے. جی سر. تو جب میں ڈینٹسٹ بنا تو پھر میں نے اپنے آپ کو ٹیم کیا, ٹرین کیا, ٹھیک ہے, لٹریچر پڑھنا شروع کیا, جو بکس ہمیں پڑھائی گئیں ان کے علاوہ بکس پڑھنی شروع کی. جی, کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے کالجز میں, یونیورسٹیز میں وہ نالج ہی پڑھتے ہیں جو ہمارا جو ایک صدیوں سے سسٹم بنا ہوا ہے, اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم ایجوکیٹ ہوتے ہیں. ہم وہی ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں تو ہم پاس ہوتے ہیں, وہی ٹیکسٹ بکس پڑھتے ہیں تو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں. جب ہم وہاں سے فارغ ہوتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, دنیا میں آتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, پرابلمس کو فیس کرتے ہیں. بکس ڈونٹ بلیڈ بٹ پیشنٹ ڈو. تو بک میں تو لکھا ہوا ہے یوں 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 آپریشن کر دو, یوں پکڑو, ٹیکا لگاؤ, دانت نکال دو. بھی دانت نکالنے کے بعد اگر اس کا بلڈ نہیں رک رہا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک پریکٹیکل آ گیا, لٹریچر سے نکل آیا باہر. آپ نے اس کو آئس کریم بھی کھلا دی, آپ نے اس کو پریشر پیک بھی دے دیا, اس کا منہ بھی بند کروا دیا. اگر اس کو کوئی پرابلم تھی, آپ نے جو ہے پری آپریٹیولی کوئی اس کے ڈائگنوزز نہیں بنایا تھا, اس کو کوئی پرابلم بلڈ میں تھی, اس کو کوئی بلیڈنگ کی پرابلم آلریڈی تھی, بلڈ پریشر یا شوگر کا مسئلہ تھا, آپ نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا, آپ پھنس گئے. بالکل. سو ایک ڈینٹسٹ میں اور ڈینٹل سرجن میں یہی فرق ہوتا ہے. ایک ڈینٹل سرجن جو ہے اس کی اپروچ جو ہے وہ آؤٹ آف بک ہوتی ہے, آؤٹ آف باکس ہوتی ہے. میں آپ کی اس بات کو, سوری ٹو کٹ یو آف, یہیں پہ سمجھا ہوں کہ ڈینٹل سرجن اور ایک ڈینٹسٹ میں جو مین فرق مجھے محسوس ہوا ہے کہ ڈینٹل سرجن از آلویز پریپیئرڈ فار دا سیناریوز جو آؤٹ آف دا بک بھی آ سکتے ہیں, اور پھر ڈینٹسٹ کو کنسلٹ اس پوائنٹ پہ کرنا پڑے گا ڈینٹل سرجن کے ساتھ کہ جہاں پہ چیپٹر اس کی بک کا ختم ہو گیا اور ایک نئی پرابلم آ گئی, تو اس میں شیر کو سوا شیر ہے. تو میں کہوں گا کہ ڈینٹل سرجن وہ سوا شیر ہے جو ڈینٹسٹ شیر کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ میں اینڈ اپ کرتا ہوں اس بات پہ کہ surgeon, first of all, a surgeon learns how to operate. Right. Then he learns when to operate. Right. Finally, he learns when not to operate. Right. بہت بہت بریک, لیکن بہت اس میں بڑی بات ہے. کب کیا ہونا چاہیے, کب ہونا چاہیے, اور کیسے یا کب نہیں ہونا چاہیے, کب رک جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کے جو سیشن ہے ہمارا ایجوکیشنل, وہ یہی ہے کہ ہم نے کہاں پہ سٹارٹ لینا ہے اور کہاں پہ رکنا ہے. اور یہ سلسلہ آڈینس رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ میں تو یہ فیل کر رہا ہوں کہ سر کے منہ سے جو بھی بات نکل رہی ہے وہ بات صرف ون لائنر پہ سٹارٹ ہو کے اینڈ نہ ہو جائے, کیونکہ جب وہ بات کھل کے آپ کے سامنے آئے گی تو وہ آپ کے بہت سارے ان کوسچنز کا آنسر دے دے گی جن کوسچنز کو کوسچن بنانے کے ورڈز بھی آپ کو نہیں مل رہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو سارا ہمارا ایفرٹ ہے, جس کا مقصد ایجوکیشن پلس اویئرنیس ہے, اس سے آپ لوگ اویئر ہوں. اور جو ہمارے پاس مسٹر عاصم حبیب وورا بیٹھے ہیں, وہ صرف ہمیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے, بلکہ ٹریٹمنٹ دینے کے لیے بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. میں نیچے ان کی اویلیبلٹی, ریچیبلٹی کے سارے نمبرز آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں نے سر سے بات, ڈاکٹر سے بات کر لی تو پھر تو جی میٹر چالو, مجھے جانا پڑے گا, مجھے جا کے پرابلم دکھانی پڑے گی. کنسلٹیشن آپ لوگوں کا بیسک رائٹ ہے. اگر کسی بھی چیز کی پرابلم آج آپ کو فیل ہو رہی ہے تو آپ کنسلٹ کیجئے. میرے سے ریچ آؤٹ, میرے تک ریچ آؤٹ ہوتے ہیں تو میں ڈائریکٹ کنیکٹ آپ کو کرتا ہوں سر کے ساتھ, کیونکہ ہم ایک پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے بہت ایزیلی اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے بات کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ بدل دو تو بہتری ہو جائے گی, یہ سسٹم بدل دو تو بہتری ہو جائے گی. لیکن ہم سب اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اور جب تک ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے, تب تک ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم سسٹم کو آٹومیٹکلی صحیح ہونے کے لیے ایکسپیکٹ کریں. تو میں اپنے اسی نوٹ پہ آج کی ایپیسوڈ اینڈ کرتا ہوں. سر,
ہم لوگوں نے بات کی آڈینس کو، میری نظر میں تو ہم ایک ایجوکیشن انفارمیشن کا ذخیرہ دے رہے ہیں. بالکل. آپ اب لاسٹ جاتے جاتے کوئی آڈینس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو کے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں تو پلیز آئی ووڈ لائک یو ٹو سے سم تھنگ ٹو دا آڈینس. بس جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیلدی ٹیتھ، ہیلدی لائف، اٹ آل اسٹارٹس ان یور ماؤتھ. تو ہمارے بیماریوں کی جو گیٹ وے ہے وہ یہ منہ ہے، اور یہی منہ ہے جو ہمیں جنت میں بھی لے جائے گا اور دوزخ میں بھی لے جائے گا. اس کی صفائی کا خیال آپ خود رکھیں. تھینک یو ویری مچ. تو کیوں نہ ICLD آ کے آپ جنت میں ایک بہترین دانت لے کر جائیں. اسی نوٹ میں اپنی آج کے ایپیسوڈ کو ختم کرتا ہوں. اگر لگی ہے دل میں کوئی بھی بات یا ہوئے کنیکٹ میرے کنٹینٹ کے ساتھ تو اب گیم ہے ان یور ہاتھ. تو آپ نے گیم اسی طرح پلے کرنی ہے کہ آپ نے نیچے جا کے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو دبانا ہے اور نیکسٹ ویڈیو آنے کا انتظار کرنا ہے. تب تک کے لیے ایسن بٹ سائننگ آف. اللہ حافظ.